قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ محترم سامعین کرام، اس ملک کو حاصل کرنے میں علماء کرام کا بہت ہی بڑا کردار ہے، اور علماء کرام کو جو ہے نظر انداز کرنا یہ انتہائی ایک افسوسناک بات ہے کہ تاریخ کے جن پہلوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں علماء کرام کی جو قربانیاں ہیں اس ملک پاکستان کے قیام کے لیے، اس وطن عزیز کے قیام کے لیے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو سیاسی قیادت کے اندر جو لوگ شامل تھے ان میں بہت سارے علماء کرام تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، جنہوں نے بڑی جنگیں لڑی، اور ان علماء کرام میں بہت بڑے بڑے نام، ان میں سے چند آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ علماء کرام ہیں جن کا بڑا کردار ہے۔ اور اسی طرح سر سید احمد، پہلے وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ مسلم اور ہندو یہ دونوں جو ہے الگ الگ ہو جائیں، لیکن بعد میں ان کو بھی احساس ہوا اور یہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ ان کا اکٹھے رہنا یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جنگیں لڑی اور کافی ان کا کردار رہا ہے۔ اور اسی طرح فضل الہی وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے محنت کی اور بہت ہی بڑا ان کا کردار ہے اس تحریک قیام پاکستان میں۔ ان کا بہت ہی بڑا کردار ہے علماء کرام کا، جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور اس کو نظر انداز کرنا اسی طرح ہے جس طرح کوئی اپنے آباء و اجداد کو بھول چکا ہو، یا اسے اپنے آباء و اجداد کا پتہ ہی نہ ہو اور لوگ اسے بے نسلہ کہہ رہے ہو، تو ایسے شخص کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اور تاریخ میں ان لوگوں کو ہم جو ہے بھلا دیں تو ہماری تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو قیام پاکستان میں علماء کرام کا بڑا کردار رہا ہے، اسے ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔